اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ تو جو چاہے اسے قبول کر لے، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا، پس اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا۔ وَأَمَّا فمن چنانچہ جو شاء چاہے ذاکرہ یاد کرے اسے فی صحف مکرمہ قابل احترام صحیفوں میں مرفوعہ جو بلند مرتبہ مطہرہ پاکیزہ ہیں بِأَیْدِی سفرہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں کرام جو معزز بررہ نیکوکار ہیں قتلا ہلاک کیا جائے الانسان انسان ما اکفرہ کس قدر وہ ناشکرا ہے من ای شیء کس چیز سے خلقہ اس نے پیدا کیا اسے من نطفۃ ایک نطفے سے خلقہ اس نے پیدا کیا اسے فقدرہ پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا ثم پھر السبیل راستہ یسرہ آسان کر دیا اس کا ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اسے فاقبرہ اور قبر میں لے گیا اسے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ عبس وتولی کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب الرحمن نے فرمایا جو چاہے قرآن پاک کی نصیحت کو قبول کر لے، مطلب جو چاہے تو رد کر دے۔ اب جو قرآن کا پیغام قبول کر لے گا وہ تو ٹھہرے گا کامیاب اور کامران، اور جس نے قرآن کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ ہوا ناکام اور نامراد۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات میں قرآن مجید کا مقام اور قرآن کی عظمت بیان ہوئی، اور قرآن پاک جن اوراق میں لکھا گیا ان اوراق کی بھی عزت کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید اور قرآن مجید جن اوراق پر لکھا گیا ہے یہ معزز ہیں اور قابل عزت ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں۔ تو اس سے مراد اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور اس سے مراد کاتبین وحی بھی ہیں، یعنی وہ لوگ
جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، جن میں سے ایک حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کتابت وحی کا کام کرنے والے، اور دیگر ایسے تمام صحابہ جو کاتب تھے، کاتبین تھے، وحی الہی کو مختلف چیزوں پر لکھنے کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے تھے۔ اور اسی طرح اس سے مراد وہ فرشتے بھی جو کتابت جو فرشتے پیغمبروں کے پاس آتے اور جاتے اور سفارت کاری کا کام سر انجام دیتے تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ قرآن مجید تو نصیحت ہے، تو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، قبول کر لے، ذاکرہ یاد کر لے ہو اس کو، یعنی اس نصیحت قرآن مجید کو، فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، مکرمہ جن کی عزت کی جاتی ہے، صحف ایسے صحیفے، صحیفہ اور صحف، صحائف ایسے صحیفے جن میں قرآن مجید موجود ہے، ایدی ہاتھ، اور سفرہ ایسے لکھنے والے، یا وہ فرشتے جو کہ سفارت کار ہیں، سفارت کار تھے پیغمبروں کے پاس آنے جانے والے۔ قتلا، قتل کر دیا جائے، مارا جائے، الانسان و انسان کہ ما اکفرہ، وہ کس قدر ناشکرا ہے، یعنی انسان اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ناشکری کو ہی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ قتلا ایک سخت بد دعا ہے، سخت قسم کی۔ اب اللہ رب العالمین کو بد دعا دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ یہ کہ عربوں کے اندر ان الفاظ میں بد دعا دیا کرتے تھے، تو اللہ نے انہی کی لینگویج میں انہی کے ساتھ بات کی کہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور حق کو اختیار کریں کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد وہ کیا چیز ہے کہ جس نے انسان کو ناشکرا بنا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من سے، ای شیء خلقہ، ای کس، شیء چیز، خلقہ پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، ہو اسے یعنی انسان کو۔ اسی طرح من نطفت میں من سے اور نطفہ منی کا قطرہ، خالقہ، خالقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس انسان کو۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ اب انسان منی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ وہ 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ہاں جی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ کون سا راستہ؟ کہ تنگ ہڈیوں کے بیچ میں سے دنیا میں آنے کا راستہ۔ ہاں جی، 2 ٹانگوں کے بیچ میں تنگ ہڈیوں کے بیچ سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا راستہ۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دنیا میں آنا نہیں ہو سکتا، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ خود بھی ہلاک ہو جاتا اور اپنی ماں کی موت کا بھی سبب بن جاتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے یہاں بھی آسانی کی، یا یہ کہ اللہ نے اس کے لیے خیر و شر واضح کر دیا اور ہدایت کا راستہ آسان کر دیا۔ ہاں جی، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے حق اور سچ، حق اور باطل کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی کہ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، ہاں جی، یہ ہیرا ہے اور یہ انگارہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان تکبر کرے، ہے وہ منی کے قطرے سے پیدا کیا، ہے وہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اور کرے تکبر ہاں جی،
کرے وہ تکبر اور دوسروں کو حقیر جانے، بے وقوف اور کم عقل ایسا کر سکتا ہے، عقل مند کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ مقرر کیا، تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہاں جی، ایک وقت تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا سا رہتا ہے، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا سا رہتا ہے، پھر جاندار خوبصورت انسان کی شکل میں آتا ہے، ہاں جی، پھر فرشتے وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہے، جو اس نے زندگی بھر کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے موت دیتا ہے، اور موت کے بعد اللہ اس کو قبر میں رکھوا دیتا ہے۔ اماتا، اللہ اسے موت دیتا ہے، ہو اس کو یعنی اس انسان کو، فاکبارا، پھر وہ اللہ اس کو رکھوا دیتا ہے قبر میں، اللہ رکھواتا ہے ہو اس کو قبر میں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مرنے کے بعد ہر ایک کو قبر ملتی ہے، چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بدھ مت ہو، ہاں جی، کوئی اپنے مردوں کو جلا دینے والے ہیں، تو کوئی مردوں کو دفن کرنے والے ہیں، کوئی اپنے مردوں کو گدھوں اور جو ہے مردہ خور پرندوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو دریاؤں میں ڈوب کر غرق ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ ہر ایک کو اللہ قبر میں رکھواتا ہے، تو پھر رکھواتا ہی ہے، جو جل گیا، جو مر گیا، جو ڈوب گیا، جو دب گیا، قبر بالآخر ملنی ہے۔ جس ذرے پہ مٹی پڑ گئی، پہاڑ پڑ گیا، دیوار پڑ گئی، ہاں جی، کہاں کہاں وہ ذرا دفن ہوا، وہیں وہیں اس کے ذرات پر وہ ذرے ریت کے ہوں، مٹی کے ہوں، چونے کے ہوں، وہ اس کی قبر ہے۔ تو پھر آگے حدیث کے مطابق قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر میں جو ہے وہ راحت بھی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کا مرنا یہ تو ہم مانتے ہیں، ہندو بھی مانتا ہے کہ موت ہے، مسلمان بھی مانتا ہے کہ موت ہے، تو جہاں موت ہے وہاں ہر مردے کے لیے قبر بھی ہے، چاہے وہ جلا دیا گیا، ڈوب گیا، ہاں جی، یا اسے آپ نے کہیں رکھ دیا، ہر ایک کو اللہ قبر میں رکھواتا ہے، ہر ایک کو قبر ملتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قبر کی تیاری کریں تاکہ وہاں کامیاب ہوں اور وہاں مار نہ پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔